السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام تکلیف مشکلات دور کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ ابھی جی ہے صبح کا ٹائم۔ آج کل نا موسم تھوڑا چینج ہو گیا ہے، تو صبح ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوتی ہے، تو میں نے کہا صفائی کر لوں۔ آج میں نے ولیجہ کو بھی اٹھایا ساتھ، میں نے کہا کہ میرے ساتھ صفائی کر لے، میں نا روز تھک جاتی ہوں اکیلی، تو یہاں پر جھاڑو دے رہی ہوں میں۔ اور رات کو ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے نا بٹی اور شاپرس وغیرہ نیچے آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا صفائی پہلے کر لیتے ہیں۔ ولیجہ لگا رہی ہے پوچھا، چولہا بھی میں نے پہلے صاف کر لیا، میں نے کہا آج سارا کام ہو جائے تو اس کے بعد۔ اصل میں ولیجہ کرنا ٹائم چینج ہوا 8 بجے کا، جیسے یہ 7 بجے جاتی تھی تب تو یہ کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ 7 بجے تک میری ساری صفائیاں بھی ہو چکی ہوتی تھی، تو میں ناشتہ جو ہے نا وہ بنا رہی ہوتی تھی، تو اس کے ٹائم کی وجہ سے میں نے آج اس کو اٹھایا، میں نے کہا اٹھو اور میرے ساتھ کام کرا لو۔ یہاں پر میں دھو رہی تھی فرش، گیٹ کے آگے والی جگہ، اور جہاں پہ ہمارا کھرا ہے نا، جہاں پہ ہم برتن دھوتے ہیں، تو اس کے آگے والی بھی جگہ روز دھوتے ہیں۔ ابو میرے اٹھے نیند سے، چادر منہ سے ہٹائی، کہتے ہیں تم لوگ پھر فرش دھو رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ابو، کہتے ہیں تم لوگ میرا گھر جو ہے نا گرا کے جاؤ گے۔ میں نے کہا ابھی تو نہیں جا رہے، فی الحال تو یہی ہیں، لیکن نا ان کو لگتا ہے کہ گھر جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اسی فرش سے، بیٹھتے بھی ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن صفائی بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ ابھی جی میں بنا رہی ہوں پراٹھے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھائے گا، یعنی غیبت کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو ایک گوشت اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اسے بولا جائے گا کہ جیسا تو نے کھایا تھا، جیسے تو نے زندہ کھایا تھا، اب تو مردہ بھی کھا۔ تو وہ شخص کھائے گا اور ناک کو چڑھاتا جائے گا اور غول مچاتا جائے گا۔ تو ایک اور جگہ ایک واقعہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی شخص نے کہا، کوئی شخص تھا یا شاید کوئی عورت تھی، میں نے یہ کہیں سنا تھا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جو ہے نا چھوٹے قد کی یا چھوٹے قد کا آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت زیادہ بڑا سمندر ہو، اور اس میں اس کا سارا پانی میٹھا اور چینی کی طرح میٹھا، اگر ہم یہ بات اس میں ڈال لیں تو اس کا پانی کڑوا زہر کی طرح ہو جائے گا، کہ اتنا سخت گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اب یہ غیبت بھی نہیں تھی، چھوٹے قد کا کہنا ایک بات تھی، لیکن پھر بھی اس پہ اتنا سخت گناہ ہے۔ ہم تو اتنی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ایسے ہو، ایسے ہے فلاں، تو ایسے ہے، بس اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نیکی کی طرف جانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ہم نے بنایا آلو قیمہ۔ میں بہن سے کہہ رہی تھی اتنے بڑے بڑے آلو کاٹ رہی ہوں، کہتی آلو بڑے ہیں، خیر ہے، ہمارے گھر میں آلو سب کو بہت پسند ہے، میرے ابو نہیں کھاتے، اگر ہم ان کو سالن میں ڈال کے دیتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا، اللہ تعالیٰ کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے بنائے تھے وہ بیسن والے کچوریاں، کیونکہ جب چائے کا ٹائم ہوا تو کافی دل کر رہا تھا، تو پھر امی نے کہا کہ امی بھی کھاتی ہیں نا بیسن والی چیزیں، ویسے تو آٹا وہ نہیں کھاتی، لیکن بیسن والے جو ہے نا روٹی اور یہ کچوریاں کھاتی ہیں، تو میری بہن بنا رہی ہے کچوریاں، بہت ٹیسٹی مزے کی ہیں۔ آپ سب میں سے جو بھی کھانا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اچھا سا کمنٹ کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔